أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفینہ تو بہرحال کشتی فکانت وہ تھی مساکین واسطے غریب لوگوں کی مسکینوں کی کشتی تھی. یعملون فی البحر وہ کام کرتے تھے. یعملون عمل کہتے ہیں کام کو، مزدوری کو، محنت کو. آج کل بھی جو امارات وغیرہ کے ویزے لگتے ہیں ان پہ عامل اصل میں آج کی لغت کے اندر بھی مزدور کو کہتے ہیں، دیہڑی دار مزدور اس کو کہتے ہیں. یعملون وہ کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں. فاردت تو میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا یہ کہ میں عیب پہنچا دوں اس میں. عیبہ عیب سے ہے، عیب کا معنی ہوتا ہے نقص، کو خرابی اس کے اندر میں کر دوں. وکان وراءہم، وراء کے عربی زبان کے اندر کئی معنی آتے ہیں. یہاں وراء کا جو معنی ہے، وراء کا معنی ہے آگے، اور تھا ان کے آگے ملکن. ملک لفظ ہو تو بادشاہ، ملک ہو تو فرشتہ. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لام کی زبر کے ساتھ ملک یہ فرشتے کے لیے آتا ہے، اور ملک یہ لفظ بادشاہ کے لیے آتا ہے. وکان وراہم ان کے آگے بادشاہ تھا. یاخذ وہ پکڑ رہا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی، غصبا ہمارے ہاں تو غصب کر لینا، چھین لینا، چھین رہا تھا ان سے کشتی. ومل غلام اور بہرحال لڑکا، فکان ابواہ تھے اس کے والدین. ابوا آئے تو اس سے والدین ماں باپ دونوں مراد ہوتے ہیں. ابوا سے ابو ہو صرف تو پھر باپ ہوتا ہے، جیسے نیچے لفظ ابا آ رہا ہے تو وہاں ایک مراد ہے. یہاں پر ابوا واو کی زبر کے ساتھ جو ہے یہ دونوں مراد ہیں، ماں اور باپ. فکان ابواہ اور تھے اس کے والدین مؤمنین ایمان والے. فخشینا تو ہم ڈرے ان یرہقہما طغیانا و کفرا یہ کہ وہ پھسلا دیں اس کو. یرہق کا معنی ہوتا ہے پھسلا دینا، گمراہ کر دینا. یہ لفظ پہلے بھی آ رہا، گزر چکا ہے. یہ کہ وہ پھسلا دیں اس کو، بڑھا دیں ان کو سرکشی میں اور کفر میں. فاردنا تو ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما یہ کہ ہم بدل دیں ان دونوں کے لیے ربہما ان کا رب خیرم منہ بہتر ان سے، اس لڑکے سے بہتر. زکاتن زکات کا معنی پاکیزہ ہے، پاکیزہ واقربو اور زیادہ جو قریب ہو. رحمہ رحمہ کا معنی ہوتا ہے رحم دلی بھی اس کا معنی ہوتا ہے. یہاں رحمہ کا معنی رحم دلی اصل میں ہے معنی اس کا. رحمہ جو رحم کرنے میں، محبت کرنے میں زیادہ قریب ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ بہرحال دیوار، جدار عربی زبان کے اندر دیوار کو کہتے ہیں.
فکان لغلامین، وہ تھی واسطے دو لڑکوں کے. جو غلام کا لفظ عربی زبان کے اندر آتا ہے، یہ پہلے بھی آیا ہے. یہ غلام کا معنی لڑکا ہوتا ہے. غلام بمعنی نوکر بہت کم استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں نوکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عبد کا استعمال ہوتا ہے. عبد عام طور پر نوکر کو کہتے ہیں، جیسے ہماری طرف کے اندر اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اور غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے. عموماً اس کا اطلاق بیٹے کے اوپر ہوتا ہے. فقار علی غلامین، تھی واسطے دو لڑکوں کے. لہذا یہاں غلام سے معنی جو ہماری اردو کا غلام ہے وہ معنی نہ سمجھا جائے. اس سے پہلے بھی لفظ غلام آ چکا ہے، یوں پر بھی ومل غلام، بہرحال وہ لڑکا. تو عربی زبان کے اندر جو غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غلام کا لفظ لڑکے کے اوپر بولا جاتا ہے، مطلقاً لڑکے کے اوپر. جو ہمارے ہاں لفظ ہم بوائے جو معنی کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر بوائے کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ میں بہت سارے لفظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ غلام کا استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ تھی واسطے دو لڑکوں کے، یتیمین جو یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں. وکان تحتہ، اور اس کے نیچے کنز لہما، کنز خزانے کو کہتے ہیں. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. اس کے نیچے کنز تھا، خزانہ تھا ان کے لیے. وکان ابوہما، اور تھا ان کا باپ، صالحین نیک. اب یہاں صرف ابوا نہیں آ رہا، صرف ابو آ رہا ہے. ابو سے مراد صرف ان کا باپ مراد ہے، ماں مراد نہیں ہے. اوپر دیکھیں لفظ آیا تھا ابوا ہو، اگر وہاں پر بھی ہوتا نا ابو ہو تو پھر معنی ہوتا اس کا باپ. ابوا ہو آیا ہے، اس کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں. مومنین نے پھر آگے وہ تسنیہ کا لفظ ذکر آیا. یہاں پر بھی اب ابو ہو آیا ہے تو ابو سے مراد صرف باپ ہوتا ہے. اگر یہاں دونوں مراد ہوتے پھر آگے آتا صالحین، ابواہما صالحین، ان کے والدین دونوں نیک تھے. لیکن ابوہما صالحن آیا ہے، اس سے مراد صرف ان کا باپ ہے، ان کا باپ نیک تھا. فاراد ربک، تو ارادہ کیا آپ کے رب نے، این یبلغا، یہ کہ وہ پہنچ جائے، اشدہما، اپنی جوانی کو. یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے، اس کی وضاحت میں رس کر چکا ہوں. وَيَسْتَخْرِجْ، اور وہ نکال لیں، استخراج نکالنا، اپنے خزانے کو، رحمتاً من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی. وما فعلتہ، اور نہیں میں نے یہ کیا، عن امری، اپنے حکم سے. ذالک تعویل، یہ ہے انجام. یہ تعویل کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں، انجام، کسی بات کی حقیقت، یہ بھی اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں. معلوم تستطع، اس کی کہ نہیں آپ طاقت رکھتے تھے اس کے اوپر، صبر کرنے کی. یعنی جس بات کا آپ صبر نہیں کر سکتے تھے اس کی یہ حقیقت ہے اور یہ اس کی بات ہے. اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر پیش ہوا، یہ بہت عجیب سفر تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات اور یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ مسکرا دیتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اگر وہ صبر کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے، لیکن انہوں نے جلدی کی تو بہت ساری چیزیں وہ دیکھنے سے، مشاہدے سے رہ گئی ہیں. یہاں ان واقعات سے اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ بعض اوقات چیز نظر کچھ آتی ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے. یعنی ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر یہاں پر سبق دینا مقصود ہے. یہاں پر یہ سبق دینا بھی مقصود ہے بنیادی طور پر. بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچتے ہیں، انسان ان نقصانوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تو یہاں دراصل سبق دینا مقصود ہے. انسان کو جو بھی نقصان پہنچے، ایک انسان کا کام ہے کہ ان نقصان پر صبر و شکر کرے. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی کا اور خیر کا پہلو ضرور نکالتے ہیں. یعنی انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے،
اس مصیبت سے بھلائی اور خیر کا پہلو ضرور نکلتا ہے، جیسے یہاں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تیسرا درس ہے نا، یہاں پر یہ مقصود ہے، یہ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا ہر برائی سے بھلائی ضرور نکلتی ہے، یہ ایک سبق دینا مقصود ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو نقصان پہنچاتا ہے، نقصان کا ازالہ ضرور کرتا ہے، نقصان کا ازالہ ضرور کرتا ہے۔ یہ عام سبق ہے جو یہاں پر دینا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنا ان آیات کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے انسان کی عملی زندگی کے اندر، اتنی زیادہ چیزیں یہاں سے نکلتی ہوئی آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز، جو سفر کیا تھا کشتی کے اوپر، تو جب سفر پورا ہوا اس کشتی والے نے ان سے پیسہ بھی کوئی نہیں لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کو پورا کرنے کے بعد وہاں جو کشتی تھی اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ یہ بڑی عجیب بات گزری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک تو ان بیچاروں نے ہم سے کچھ لیا نہیں، مفت میں ہم کو سفر کرایا۔ دوسرا، خضر علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، بجائے ان کے کہ ان کا شکریہ ادا کرتے، شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کی کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیا۔ یہ بات بڑی عجیب لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے دو باتیں یہاں پر پیچھے عرض کی تھیں گزشتہ درس میں، ان کی ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا مزید بات واضح ہو جائے۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا، پہلے سوال میں بھولے تھے۔ دوسرے سوال کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام نے تھا، وہ دوسرے سوال میں خلاف شریعت کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکے، کیونکہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، اس لیے خلاف شریعت کام کو دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ تو صاحب شریعت پیغمبر ہوتا ہے، وہ جب یہ کام دیکھتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے سوال میں موسیٰ علیہ السلام نے عجلت سے کام لیا۔ تیسرے سوال میں یہ کوئی ایسی بڑی اعتراض کی بات نہیں تھی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ایسا کام کیا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر گئے تو وہاں سورۃ قصص میں واقعہ آ رہا ہے، دو عورتوں کے وہ اس کو پانی پلانے لگ پڑے اور ان سے کسی قسم کو کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، تو خود موسیٰ علیہ السلام یہ کام کرنے لگ پڑے۔ لیکن یہ اجرت سے کام لیا موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ وہ سمجھ گئے تھے میں ان کے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتا تھا، لہذا یہ خود سمجھے آپ ایک طرح کی جان چھڑانے والی بات کی۔ تو یہ تین چیزوں سوالوں کے اندر یہ تین حکمتیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب آپ یہاں ایک عجیب دیکھیں طرز پیغمبر کے سوال کو جواب دینے کی۔ پہلے سوال کے اندر جو تھا وہ ظاہری طور پر عیب ہی عیب نظر آتا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی، اما سفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی غریبوں کی تھی، وہ سمندر کے اندر کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے اس کا ارادہ کیا کہ میں پہنچاؤں۔ حالانکہ خضر علیہ السلام کا یہ فعل اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب کا انداز دیکھیں کہ ادب خضر علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب پہنچاؤں، یعنی چونکہ اس میں سراسر عیب تھا تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے کی۔ یہ دراصل ایک ادبی تربیت بھی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے۔ انسان سے جب کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، اس غلطی اور کوتاہی کا مورد الزام ہمیشہ دوسروں کو نہ ٹھہرائے، بلکہ حتی الامکان کوشش لے کہ انسان اپنے سے بڑا کوئی آ رہا ہو، باپ آ رہا ہے، کوئی اور ایسا رشتہ دار آ رہا ہے، تو اس کا مورد الزام اپنے آپ کو ٹھہرا لے، کسی دوسرے کو نہ ٹھہرائے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے۔ ادب و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی طور پر بات ہوتی ہے ادب و احترام کرنے کی،
یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، خضر علیہ السلام نے کیا، اور کہتے ہیں اسی عیب کی وجہ سے، اسی جو ہے صفت کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی قدرت کے عجائبات سے نوازا، یہ عام لوگوں کو نہیں دیے جاتے، یعنی اشیاء کی حقیقت عام لوگ جن سے عمومی طور پر محروم رہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کی۔ وکان وراء ملک، ان کے بعد بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ، ہر قسم کی کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کشتی میں عیب دوں، تو وہ صحیح سالم کشتی پکڑتا تھا، اس کشتی کے اندر اب عیب پہنچ چک گیا تھا، تو لہذا اس کے کام کی نہ تھی، اور وہ یہ کشتی کسی طریقے سے کسی طرح بھی یہ کشتی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہذا اس طرح ان کی کشتی بچ جائے گی اور ان کا کام چلتا رہے گا۔ یہ دراصل ہے کہ بعض اوقات انسان کو جو تھوڑا سا نقصان پہنچتا ہے، اس تھوڑے سے نقصان کے پیچھے بہت بڑی جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوتی ہے۔ وہ نقصان تھوڑا سا وقتی طور پر تو پہنچتا ہے، لیکن بہت بڑے نقصان سے آدمی بعض اوقات کیا اکثر اوقات بچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو جب کوئی نقصان بھی پہنچے تو بجائے اللہ تعالیٰ پر شکوہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چھوٹا نقصان پہنچایا اور اس کے عوض ہمیں بڑے نقصان کسی سے اللہ پاک نے محفوظ کر لیا، یہ سب اس مالک کا، اس آقا کا کرم ہے، اس نے یہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائی اور یہ ہمارے اوپر رحم فرمایا، یہ یہاں پر درس تھا۔ دوسرا جو کام تھا وَأَمَّا الْغُلَامَيْنِ، بہرحال وہ جو لڑکا تھا، وَأَمَّا الْغُلَام وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومنین، وہ مسلمان تھے، وہ ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، ہم ڈر گئے کہ وہ جو بچہ ہے ان والدین کو سرکشی کے اوپر، کفر کے اوپر، نافرمانی کے اوپر مجبور نہ کر دے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے والدین کو غلط کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن اولاد کوئی ایسا قدم اٹھا دیتی ہے، اولاد ایسا مجبور کر دیتی ہے، وہاں بیچارے انسان بے بس ہو جاتے ہیں، ان کو کسی قسم کی وہاں پر کوئی بات چل نہیں سکتی، اور وہ بے بسی اور مجبوری کے اندر نہ چاہتے ہوئے وہ غلطی اور وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جس غلطی اور جس گناہ کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ چھوٹی اولاد کا فوت ہو جانا، ہمارے ہاں لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کے، صدق دل کے ساتھ اس صورتحال کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کا ایک درس ہے، اسلام بنیادی طور پر یہ درس اور سبق انسان کو دیتا ہے۔ دوسری بات، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ دیکھیں جو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ولی کو وہ الہام ہوتا ہے، لیکن الہام یقینی اور قطعی نہیں ہوتا۔ الہام کی بنیاد پر کوئی انسان اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کو اللہ کی جانب سے جو وحی ملتی ہے وہ وحی قطعی اور یقینی ہوتی ہے، وحی کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کسی انسان کے قتل کا قدم اٹھانا، یہ معلوم ہوتا ہے خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبوت عطا کی گئی تھی، اور اس نبوت کی بنیاد پر یہ کام انہوں نے کیا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک نبی دوسرے نبی سے تو تربیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک نبی کا استاد دنیا میں کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ اس کی ایک دلیل تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دو پہلو تھے، ایک پہلو تھا لڑکے کی قتل کرنے کا، یہ پہلو تھا شر کا، اور ایک پہلو تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز عطا کرنی تھی اس کے بدلے میں، تو یعنی ان کو، اس کے والدین کو ان کی سرکشی سے بچانا مقصود تھا، یہ دوسرا پہلو تھا۔ تو ایک پہلو قتل اولاد، یہ شر کا پہلو تھا، قتل غلام یہ شر کا پہلو تھا، اور جو تھا والدین کو بچانا اس سے، طغیانی اور کفر سے، یہ والدین کی جو حفاظت تھی، یہ خیر کا پہلو تھا۔
اب دیکھیں خضر علیہ السلام کی فخشینا، یہ خشینا جمع کا صیغہ ہے، دو افراد یا سے زیادہ بھی بولا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شر کا پہلو تھا اس کی نسبت حضرت نے اپنی طرف سے لی اور خیر کے پہلو کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، یہ کہ بدل دے ان کا رب ان کے لیے بہتر سے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، زکاتن جو پاکیزہ ہو اس سے، وَأَقْرَبُ الرَّحْمَةِ، اور زیادہ رحم کرنے والا ہو۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں مفسرین، اس بچے کی وفات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ہمارے ہاں تو بیٹی کی ولادت پہ نہ جانے لوگ کیا نا کیا سمجھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹی کی ولادت ہوئی، پھر آگے اس سے نبی پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان کی اولاد میں کئی سو نبی پیدا ہوئے اس آگے بیٹی کی ولادت کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر پاکیزہ اور رحم کے اعتبار سے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو اقرب الرحمہ کا لفظ کہا ہے، علماء کہتے ہیں جو بیٹی ہوتی ہے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، بیٹوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹی کے دل کے اندر جو رحمت ہوتی ہے، والدین کی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچے، بیٹوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے، لیکن بیٹوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ رحم کا اور شفقت کا اور محبت کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال جدار وہ دیوار، فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ واسطے دو لڑکوں کی تھی جو شہر کے اندر زیر تعلیم تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ خطرہ تھا کہ اگر دیوار گر جاتی، اس کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا، تو وہ خزانہ کوئی اور ہڑپ کر جاتا، ان کے رشتہ دار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا، اور ان کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ تو یہاں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جو والدین کے نیک کام ہوتے ہیں، ان کے نیک کام کے اثرات اور صلہ ان کی اولاد کو بھی آگے سے ملتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، والدین کا نیک کام تھا کہ ان کا والد جو تھا وہ نیک کام کرتا تھا، اور اس کے والد کے نیک کام کا صلہ آگے اللہ تعالیٰ اولاد تک منتقل کر رہا ہے، اور آگے اولاد کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ صلہ آگے جو ہے اولاد کو بھی ملتا ہے اور دستیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت انسان کو ہمیشہ صدقہ جاریہ کرنا چاہیے کہ اس کے اثرات آگے دیر تک نسلوں کے اندر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ سراسر خیر ہی خیر تھی، تو اب یہاں دیکھیں صرف نسبت رب کی طرف کی، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں نہیں کہا ردنا ہم نے ارادہ کیا، یا ارد تو میں نے ارادہ کیا۔ جیسے ہمارے ہاں ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا، فَأَرَدْنَا خیر و شر دونوں تھا، تو اردنا ہم نے ارادہ کیا، صرف خیر تھی، فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے خیر کیا۔ یہ کہتے ہیں ادب کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے، ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اس کام کی ساری بھلائی کی نسبتیں اپنی طرف کرتے جاتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ گنتے رہتے ہیں۔ تو وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزُهُمَا، وہ دونوں یہاں سے اپنا خزانہ نکال رہے، یہ رحمت تھی آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي، عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ ظاہر بات ہے اتنے بڑے کام میں اپنی مرضی سے تھوڑے کر سکتا ہوں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا۔ اللہ کی جانب سے رحمت من ربک، اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی، اور میں اس وحی کی پاسداری کے اندر یہ کام کرتا تھا۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کے اوپر آپ کوئی صبر نہیں رکھ سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اور میں نے آپ کو اس کی حقیقت بتا دی۔ یہ عام ترین واقعہ تھا حضرت موسیٰ
اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جس کو قرآن مجید کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو عجائبات ہیں، عجیب واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ اب یہاں پر دو سوال آپ اور سماعت فرما لیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا خضر علیہ السلام آپ زندہ ہیں؟ یہ ایک سوال بڑا عام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ وضاحت بتائی ہے کہ دو وضاحتیں قرآن مجید نے دی ہیں۔ ایک وضاحت تو قرآن مجید نے یہ ذکر کی ہے، اے محبوب قد خلت من قبل کا رسول، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ سارے گزر چکے ہیں۔ اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ قرآن مجید نے سب نبیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جتنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سوال یوں بنتا تھا، قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان تمام نبیوں پر موت آ چکی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے سے یہ وعدہ اور اقرار لے رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس میرا یہ نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تم نے اس نبی کی اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے اوپر لازمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت بھی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جہاد کے اندر آ کر جو ہے وہ نصرت اور مدد بھی کرتے۔ یہ لازم تھا حضرت خضر علیہ السلام پر، لیکن کسی ایک روایت میں بھی نہیں ملتا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی علیہ السلام پر ایمان لائے یا آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی آگے چلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت امام مہدی کی قیادت میں وہ نماز پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کسی ایک روایت میں تو خضر علیہ السلام کا ذکر کرتے کہ وہ زندہ ہے۔ ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث اور ایک روایت بھی نہیں ملتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں پر کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ہمارے ہاں میں عرض کروں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، عجیب و غریب قسم کی۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یا حدیث نے یا صحیح اسلامی تاریخ نے حضرت خضر علیہ السلام کی بابت کوئی لمبی چوڑی تفاصیل ذکر نہیں کی۔ اتنا معلوم ہوتا ہے ان واقعات سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی باطنی علم عطا کیا تھا۔ باطنی علم یہ تھا اشیاء کی اصل حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ان پر آشکارا کر دیتے تھے۔ جیسے یہ کشتی والے کے آگے کشتی نے پکڑا جانا تھا، اس کا نقصان آگے زیادہ ہونا تھا، اس کو چھوٹا سا نقصان پہنچ گیا۔ اس طرح یہ لڑکے کا قتل ہونا، دیوار میں سے خزانے کا حفاظت کرنا، یہ اس قسم کے جو پوشیدہ امور تھے، چھپی ہوئی امور تھے، ان کو باطنی امور کہتے ہیں۔ ان باطنی امور کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا، اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی اس کی تھوڑی سی تائید ہوتی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہیں یہ قدرت کے مزید شاہکار ہمارے اوپر کھلتے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے بہت سارے باطنی علوم عطا فرمائے تھے جن سے وہ چیزوں کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے تھے اور وہاں تک پہنچاتے تھے۔ یہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نمایاں مقام تھا۔ تیسری بات یہ ہے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن کیا تھا، رہائش کیا تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندری کسی علاقے کے پاس رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ پانی کے اوپر رہتے تھے، بہت ساری آبادیاں سمندر کے آس پاس ہوتی تھیں، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمندر کے آس پاس کسی حکومت میں رہتے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کیا۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم تفصیل کے ساتھ، چونکہ آج کلاس کے اندر اس پورے واقعے کو ڈسکس نہیں کر سکیں گے، تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو ہم ذکر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ابھی آپ اس نشست میں اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔